کہ ایک بہت بڑا کامیاب انسان، بہت بڑا امیر ترین انسان، اس کا ایک امپلائی تھا، اس کا ایک ملازم تھا۔ اس ملازم کی خاصیت یہ تھی کہ اس نے اپنی ساری زندگی میں بڑی ایمانداری سے کام کیا تھا، کبھی دھوکہ نہیں کیا تھا، کبھی چوری نہیں کی تھی، کبھی غفلہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے اس کو جو مالک تھا اس کو اس امپلائی پر، اس ملازم پر بھروسہ بڑا تھا کہ کبھی دھوکہ میرے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تو ساری زندگی اس ملازم نے اس مالک کے لیے کام کیا، اور بہت کام کیا، اور اس کو آخر میں اس بات کا خیال ہوا کہ اب شاید میری عمر دراز ہو گئی ہے، اور اب اس کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے اب یہاں سے ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے، مجھے اب کام کو چھوڑ چھاڑ کے زندگی کے آخری لمحات اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ گزارنے چاہیے۔ تو ایک درخواست لے کے اپنے اس مالک کے پاس چلا گیا کہ جناب اب یہ کام میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے سر پر ذمہ داری ڈالی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اب آپ مجھے ریٹائرمنٹ دے دیں۔ تو اس مالک نے کہا کہ تیری جو شرط ہوگی میں وہ پوری کروں گا، لیکن میری ایک آخری شرط ہے جو تو پوری کر کے چلے جا۔ تو ملازم نے نہ چاہتے ہوئے بھی کہا کہ بتائیے کہ وہ کیا شرط ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک آخری مکان ہے، ایک بہت بڑا مکان ہے کہ جو تو نے بنانا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے اس نے مان لیا، مالک نے کہا تھا۔ اور لیکن جب وہ مکان بنا رہا تھا، اس مکان کے بناتے ہوئے ہمیشہ یہ ہوا کہ اس کو دل میں ایک احساس تھا کہ یار میں اس کو ختم کروں، جلدی میں یہاں سے جاؤں۔ اس نے اس کام کو دل سے نہیں کیا، اس نے اس کام کو کیا کہ جیسے یہ کام ختم ہوگا میں اپنے کام کو نکلوں گا، میں اپنے گھر کو نکلوں گا، اور اس سب ذمہ داریوں سے، ان سب ٹینشنوں سے میں جو اب فری ہو جاؤں۔ تو اس نے اس کو ایک کام سمجھا، ایک عام سی ایک ذمہ داری سمجھی، اور جس حساب سے وہ پہلے کام کو انجام دیتا تھا، جس طرح وہ پہلے کام کو کرتا تھا، جس دل لگی سے کرتا تھا، اس دل لگی سے اس نے اس کام کو نہیں کیا کہ اس کا آخری کام تھا۔ اس کو ایک خیال تھا کہ میری ذمہ داری صرف اس کو ختم کرنا ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنے کی مجھے ضرورت نہیں۔ تو جیسے کیسے کر کے اس نے بہت ہی جلدی وہ مکان بنایا، اور چابیاں لا کے اپنے مالک کے ہاتھ میں رکھ دی۔ اس مالک نے یہ کیا کہ وہ چابی اس کو واپس اس کے ہاتھ میں دی اور کہا یہ تمہارا تحفہ ہے۔ اب اس انسان کو اتنا افسوس ہوا کہ یار میں نے زندگی بھر ایک سے ایک خوبصورت مکانات بنائے، کہ میں نے زندگی بھر ایک سے ایک ٹاپ ناچ کام کیا، میرے کام کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، لیکن جو میرا آخری کام تھا میں نے اس کو اتنا بدتر طریقے سے کیا، اور وہ آ کے میرے سر ہی پڑ گیا۔ اس کو اس بات کا احساس ہوا کہ یار میں نے تو اپنے ساتھ دھوکہ کر دی۔ تو میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے کام کے ساتھ دھوکہ، آپ کا اپنے کام کے ساتھ دھوکہ، آپ کا اپنے لوگوں سے دھوکہ، آپ کا اپنی برادری سے دھوکہ، آپ کا اپنی اس سوچ سے دھوکہ، اصل میں اس چیزوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، ان چیزوں کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے، وہ دھوکہ آپ کے اپنے ساتھ ہوتا ہے۔ میرے لوگوں کو، میری قوم کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ آج کس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ آج جس راستے پر چل رہے ہیں اس کا انجام کیا ہے، اس سے لاسٹ میں جو تکلیف ہے اور جو اس کا نیٹ رزلٹ آئے گا اس سے ہارم کس کو پہنچے گا، اس بات کا احساس ان کو نہیں۔ تو میں ایک اور چیز اس سٹوری سے ڈیرائیو کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس انسان نے ساری زندگی کام کیا تو صرف اس لیے کیا کہ میری زندگی چلتی رہے، میرے پاس کچھ سرمایہ جڑ جائے، میں فائنینشلی جو ہے سٹیبل ہو جاؤں۔ اس نے ان فاقوں کو کبھی برداشت کیا ہی نہیں جو انسان کی زندگی میں اس کے ویژن کو پورا کرتے ہوئے اس کے راستے میں آتے ہیں۔ اس نے ان تانوں کو، ان باتوں کو سنا ہی نہیں جو انسان کو اپنی ویژن کی طرف جب وہ جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں جو لوگ دیتے ہیں۔ اس نے ان تنقیدوں کو، ان جنگوں کا سامنا کیا ہی نہیں کہ جب انسان اپنی جنگ کی طرف نکلا ہوتا ہے، اپنے اس ویژن کی طرف نکلا ہوتا ہے، جو راستے میں اس کے لیے آتے ہیں، جو قافلے اس کو لوٹنے آتے ہیں، جو قافلے اس کو تباہ و برباد کرنے آتے ہیں، اس نے ان کا سامنا کیا ہی۔ تو اس کی ایک زندگی تھی، کسی اور کے خوابوں کو پورا کرتے کرتے اس کی زندگی گزری۔ وہ کہا تھا نا کہ ڈونٹ لیو یور لائف لیونگ سم ون ایلس ڈریم، کسی اور کے خواب پورے کرتے کرتے اپنی زندگی نہ گزارنا۔ تو اس نے یہی کیا، اور لاسٹ میں اس نے سوچا کہ اس چھوٹی سی زندگی کو اب آخرت کے پیمانے پر جو آ کے پہنچی ہے، اب کچھ سکون کے لمحات اپنے لوگوں کے ساتھ گزار لوں۔ اتنی سی کنفائنڈ
اس کی لائف تھی، اور اصل میں لاسٹ میں اس نے اپنے ساتھ ہی دھوکہ کر دیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں لوگ ملے جن کے پاس پیسہ تھا، لوگ ملے جن کے پاس گاڑیاں تھیں، لوگ ملے جن کے پاس پراپرٹیز تھی، لوگ ملے جن کے پاس پاور تھی، لوگ ملے جن کے پاس اتھارٹی تھی، لیکن وہ لوگ نہیں مل پائے کہ جن کے پاس ویژن ہوتا۔ ہم تلاش میں رہے، ہم گلی کوچوں میں ڈھونڈتے رہے، لوگوں سے جب بات اور انٹریکشن ہوتی رہی، ہم ان کے اندر اس آگ کو ڈھونڈتے رہے، ہم اس خواب کو دیکھنے کی کوشش کرتے رہے، ہم ان کی آنکھوں میں وہ جذبے ڈھونڈتے رہے، ہم ان کے دلوں میں وہ چیز ڈھونڈتے رہے کہ یار کاش اس کے پاس وہ ویژن ہوتا، کاش اس کے پاس کوئی ویژن تو ہوتا، کاش اس کی زندگی کا کوئی تو مقصد ہوتا۔ آج ہماری میجورٹی لوگوں کی پاپولیشن کا جو دار و مدار ہے وہ ان لوگوں پر ہے جن کا ویژن کوئی بھی نہیں۔ فائنینشلی سٹیبل ہو جانا، کیا اس کو ویژن کا نام دے دوں؟ نوکری کو حاصل کر لینا، کیا اس کو ویژن کا نام دے دوں؟ لوگوں کے سامنے پاور میں آ جانا، کیا اس کو ویژن کا نام دے دوں؟ کچھ فالوورز کو گین کر لینا، کیا اس کو ویژن کا نام دے دوں؟ کچھ ڈگریز اور کچھ سرٹیفکیٹس کا نام لے لینا، کیا اس کو ویژن کا نام دے دوں؟ اتنا ہم آگے بڑھ گئے، لیکن ہماری جنریشن میں کوئی ایرسٹوٹل نہیں آیا، ہماری جنریشن میں کوئی سوکریٹس نہیں آیا، ہماری جنریشن میں کوئی فلاسفر نہیں آیا، ہماری جنریشن میں کوئی تھنکر نہیں آیا، کہ ہمارے پاس ویژن نہیں تھا۔ وہ ویژن جو غریبی میں انسان کو نام کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ ویژن جو جب انسان بھوکا ہو تب بھی اس کو چلتے رہنے پر مجبور کرتا ہے، وہ ویژن کہ جب انسان پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہے پھر بھی ایک تنہا کھڑا ہوتا ہے اپنے اس ویژن کے لیے، وہ ویژن نہیں ملا، لوگوں کے اندر وہ سوچ نہیں ملی، لوگوں کے اندر وہ خواب نہیں ملا، لوگوں کے اندر وہ ویژن نہیں ملا۔ میں آج اسی پر بات کرنا چاہتا تھا کہ آج ہماری سوچ کے پیرامیٹرز کہیں اتنے گر گئے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ویژن کا نام دے دیا ہوا ہے، ہم اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے مقصدوں کو ہم نے اپنی زندگی کو کنفائن کر دیا ہوا ہے۔ لیکن میں اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ limitations are of human mind only. There are no limitations to human potential. آپ جتنا اپنے آپ کو کنفائن کر دو گے وہاں پر آپ کنفائن ہوگے، لیکن آپ کو کون یہ بتاتا کہ تیرے اندر کا پوٹینشیل اس پوری دنیا کو اپنے اندر سما لینے کی طاقت رکھتا ہے؟ کون بتاتا؟ میرے لوگ شک سے نہیں نکل پائے، میرے لوگ شہوات سے نہیں نکل پائے، میرے لوگ ڈیزائر سے نہیں نکل پائے۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہکی۔ تو میری قوم قدم قدم پر بہکی ہوئی ہے، روز ان کے خواب بدلتے ہیں، روز ان کی دل کی جو اندر کی خواہشات ہیں وہ بدلتی ہیں۔ تو میں آج ایک گلہ کرنا چاہتا تھا اپنے لوگوں سے، اور وہ یہ تو بڑا اسٹرانگلی سب کو کہنا چاہتا تھا that you do not have a vision. آپ کے پاس آج ویژن نہیں ہے۔ آج ہمارے لوگ اپنی اس وحدانیت کی اس طاقت کو پہچان کیوں نہ پائے کہ ایک وقت انسان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ جب اپنی کمپنی کا وی سی بھی وہی ہوتا ہے، سی ای او بھی وہی ہوتا ہے، اس کا فاؤنڈر بھی وہی ہوتا ہے، اس کا مینیجر بھی وہی ہوتا ہے، اس کا سیکیورٹی گارڈ بھی وہی ہوتا ہے۔ وہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ یہ سفر تو تاریکیوں میں شروع ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ یہ سفر تو لوگوں کی تنقیدوں سے شروع ہوتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ اپنے گھر والے بھی خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوتے ہیں؟ اور وہ کیوں نہ سمجھ پائے کہ اپنی باڈی بھی ایک بار آگے چیخ مار دیتی ہے کہ اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہو؟ کیوں نہیں اس بات کو سمجھ پائے کہ زندگی ایک مشکل سفر تھا، اور بزدل کی زندگی بھی مشکل، ایک شیر کی زندگی بھی مشکل، ایک گیدڑ کی زندگی بھی مشکل۔ تو میں اپنے لوگوں کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس ویژن کی تلاش میں نکلو جو تمہیں ان پریشانیوں سے نکلنے پر مجبور کرے، اس ویژن کی تلاش میں نکلو جو تمہیں اس گلی اور ان میں جو محفلوں میں تم اپنی زندگی گزاری ہو ان محفلوں سے تمہیں اٹھائے، اس ویژن کو ڈھونڈو جو تمہیں تنہائی میں بیٹھنے پر مجبور کرے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے پر مجبور کرے، اس ویژن کی تلاش میں نکلو جو تمہیں ڈگری، امپلائمنٹ، فائنینشل اسٹیبلٹی ان سب چیزوں سے اوپر اٹھا کے سوچنے پر مجبور کرے، اس ویژن کی تلاش میں نکلو جو تمہیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے، اس ویژن کی تلاش میں نکلو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہارے نہ ہونے کا احساس